ایک عورت کوما میں چلی گئی، شوہر مردہ سمجھ کر دفنانے چلا، راستے میں جنازہ کھمبے میں ٹکرانے سے عورت کو ہوش آ گیا۔ 1 سال بعد عورت پھر چل بسی، سب کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، شوہر کی زبان پر ایک ہی بات تھی، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ ایک آدمی کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ اس کی پینٹ اتر گئی، وہ مسکرا کر بولا، آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ 1 سال سے شادی کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا، آج کسی نے بتایا کہ وہ سعودی عرب کا ترانہ ہے۔ بیوی نے انگلی کے اشارے سے شوہر کو بلایا، شوہر دوڑتا ہوا آیا اور بولا، جی بیگم کیا بات ہے؟ بیوی مسکرائی اور بولی، کچھ نہیں، بس انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ساس اپنی بہو سے، جانتی ہو جب میں امید سے تھی، میں نے جو کچھ بھی کھایا، آج میرے بیٹے کو ہر وہ چیز پسند ہے۔ بہو، لیکن آپ کو کم از کم چرس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ شیخ صاحب بستر مرگ پر لیٹے آخری سانس لے رہے تھے، پاس ہی ان کی بیوی بیٹھی تھی۔ شیخ صاحب نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو مشکل سے کھولا اور بیوی سے پوچھا، یہاں کون ہے؟ بیوی بولی، سب موجود ہیں۔ شیخ صاحب نے پوچھا، مجید ہے؟ بیوی، جی ہاں ہے۔ شیخ صاحب، کاشف ہے؟ بیوی، جی وہ بھی ہے۔ شیخ صاحب، ناصر ہے؟ بیوی، جی ہے۔ شیخ صاحب نے آخری چیخ ماری اور بولے، پھر دکان پر کون ہے بغیر تو؟ ایک شخص نے مولوی صاحب سے پوچھا، اگر جنگل میں نماز پڑھتے ہوئے شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھیں؟ قربان جاؤں، مولوی صاحب نے کیا خوب جواب دیا، اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھو۔ موت کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ بندے نے کہا، کیوں؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، صحت مند ہوں۔ فرشتہ، تم اپنا موبائل بغیر لاک کیے گھر بھول آئے ہو اور وہ تمہاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بندہ، چل پھر چلیے۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا، جناب علی، ادھر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے خاوند کو سر میں بیلن مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تھانے دار، کیوں، کیا وجہ تھی؟ حوالدار، جناب علی، مجرمہ نے فرش کو تازہ صاف کیا تھا اور فرش ابھی گیلا تھا کہ بس اس کا خاوند جوتوں سمیت کچن میں چلا گیا تھا۔ تھانے دار، مجرمہ کو گرفتار کر لیا ہے؟ حوالدار، نہیں جناب، وہ ابھی تک کچن میں ہے اور ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار، وہ کیوں؟ حوالدار، جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ پٹھان درخت پر چڑھا، بندر نے پوچھا، اوپر کیوں آئے ہو؟ پٹھان، امرود کھانے۔ بندر، کر دی نا پٹھانوں والی بات، یہ تو آم کا درخت ہے۔ پٹھان، کر دی نا جانور والی بات، ہم امرود ساتھ لے کر آیا ہے۔ ایک خان صاحب ریک کا ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی پر گئے اور کہنے لگے کہ ہم کو دل بدین کے لیے ایک ٹکٹ لینی ہے۔ ریلوے کلرک کافی دیر دل بدین اسٹیشن ڈھونڈتا رہا لیکن اسے اسٹیشن نہ ملا۔ اس نے تھک کر پٹھان سے پوچھا کہ دل بدین کہاں ہے؟ پٹھان صاحب کہنے لگے، جی وہ سامنے بینچ پر بیٹھا ہے، دل بدین ہمارا بیوی ہے۔ ایک مکھی گنجے کے سر پر جا بیٹھی، دوسری مکھی نے کہا، واہ کیا گھر ملا ہے تجھے؟ پہلی مکھی بولی، نہیں ابھی تو صرف پلاٹ خریدا ہے۔ ایک سردار جا رہا تھا، راستے میں ایک بورڈ پر نظر پڑی، بورڈ پر لکھا تھا، پڑھنے والا گدھا ہے۔ سردار کو غصہ چڑھا، مٹا کر لکھ دیا، لکھنے والا گدھا ہے۔ لڑکی، بابا جی دعا کریں میری شادی کسی سمجھدار آدمی سے ہو جائے۔ بابا شیدہ، جا میری بچی واپس چلی جا، تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ سمجھدار آدمی کبھی شادی نہیں کرتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے عورتیں فٹ بال کیوں نہیں کھیل سکتی؟ کیونکہ 11 عورتیں ایک وقت میں ایک ہی جیسے کپڑے 90 منٹ تک کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر کے بند کلینک کے باہر ایک لمبی لائن لگی تھی، ایک سردار بار بار لائن میں گھستا، لوگ اسے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیتے۔ سردار، لگے رہو بھائیو، میں بھی کلینک نہیں کھولوں گا۔
ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعہ کی نماز میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا، وہ ہر لقمہ پر سبحان اللہ واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلنا مارا اور کہا 20 سال میں میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی، تمہاری تعریف بھی بند نہیں ہو رہی۔ کچھ دوستوں نے مل کر پارٹی کی۔ فیصلہ ہوا کہ ہر دوست اپنے گھر سے ایک ایک چیز لائے گا۔ ایک دوست ایک تربوز لے آیا، دوسرا ایک جوس کا ڈبہ لایا، تیسرا ایک بسکٹ کا پیکر لے آیا، چوتھا 1 کلو مٹھائی لے آیا، پانچواں شیخ تھا، وہ گھر سے اپنے ایک بھائی کو لے آیا۔ بیوی: اب آپ بہت بدل چکے ہیں، اب مجھے اداس دے کر پوچھتے بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ شوہر: بات دراصل یہ ہے کہ ایسے سوالات کر کے پہلے ہی بہت مالی نقصان اٹھا چکا ہوں۔ سردار دکاندار سے: یار ایک ہتھوڑا اور کیل دینا۔ سیل مین: ارے سردار جی یہ کمپیوٹر کی دکان ہے، یہاں ان چیزوں کا کیا کام؟ سردار: اوے یار مجھے اپنے کمپیوٹر میں ونڈو لگانی ہے۔ ایک شادی شدہ شخص گھر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار میں ایک خوبصورت لیڈیز سوٹ کی تصویر تھی اور ساتھ لکھا تھا آج ہی خریدیں اور پورے 50% بچائیں۔ بس پھر کیا تھا، آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ صفحہ ہی پھاڑ کر پورے 100% بچا لیے۔ پولیس والے نے سردار جی کو پکڑا اور پوچھا تم نے 30 بندوں کو قتل کیسے کیا؟ سردار جی: بس میں گاڑی تیز چلا رہا تھا، مگر جب میں نے بریک لگائی تو بریک فیل نکلی، پھر میں نے سامنے دیکھا ایک طرف 2 بندے تھے اور دوسری طرف ایک بارات جا رہی تھی، اب آپ خود بتاؤ میں گاڑی کہاں پر مارتا؟ پولیس والا: ظاہر سی بات ہے جس طرف 2 آدمی تھے۔ سردار: میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر جیسے ہی میں نے گاڑی موڑی تو وہ سالے بھاگ کر بارات میں گھس گئے۔ لڑکے بیچارے پیدا ہی بے عزتی کروانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں کون ہے وہ گدھا، اگر لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں ابے گدھے کون ہے وہ لڑکی۔ رات کو کمرے کا لاک خراب ہو گیا، بیوی نے ٹارچ لی اور مجھے ساتھ لے کر ٹھیک کرنے لگی۔ بیوی نے ٹارچ مجھے تھمائی اور خود لاک کھولنے میں مصروف ہو گئی۔ خاصی دیر گزر گئی مگر لاک کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بیوی کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا، پھر اس نے ٹارچ خود پکڑی اور مجھے کہا تم ٹرائی کرو۔ میں نے کوشش کی تو لاک فوراً کھل گیا۔ بیوی مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی اب پتہ چلا کہ ٹارچ کیسے پکڑتے ہیں۔ میاں بیوی خریداری کے لیے نکلے تو بیوی نے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔